تاجدار مدینہ کے جلوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے سرور کائنات اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARY QTV پر داتا کی نگری لاہور سے۔ ربیع النور کی ربیع الاول کی مبارک بہاروں میں آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک خصوصی ٹاک شوز کی ایک پوری سیریز ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں آپ کی سیرت کا نور کشید کرتے ہوئے پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے کا پیغام صرف مبارکباد کی صورت میں دنیا تک نہ جائے، بلکہ جس میلاد والے کا، جس کریم شہنشاہ کا اور جس تاجدار دو عالم مختار کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہم سب یعنی ان کے امتی اور ان کا کلمہ پڑھنے والے مناتے ہیں، تو میلاد والے کی سیرت سے بھی کما حقہ ہمیں روشناسی مل جائے، ہمیں ان کی سیرت کے نقش مل جائیں، اسوہ حسنہ کی وہ روشنی مل جائے جس سے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے اور ہم صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کے امتی کہلانے کا شرف پا سکیں۔ سعادت کے، برکت کے، عزت کے، رفت کے، رافت کے اور نور والے اس مہینے میں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ نور والے کے نقوش پا کا نور بھی ہمیں نصیب ہو جائے، ان کی سیرت کا نقش مل جائے، ان کی پاکیزہ زندگی اور طرز حیات اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہمیں بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، کرینہ، آہنگ مل جائے، ڈھنگ مل جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے ARY QTV پر کہ حضور کی سیرت سے روشنی لے کر پوری دنیا میں گھر گھر دیکھنے والوں میں اسے تقسیم کیا جائے، ہم خود بھی نور بار ہو جائیں، ماحول بھی نور بار ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کے جتنے امتی اس خطہ ارضی میں بستے ہیں اس پورے عالم پر اللہ کے محبوب کی سیرت کا نقش واضح ہو جائے، سارے مسلمان حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے تمام امتیوں کا ایک کامل نقشہ بن جائیں اور اس طرح ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا صحیح نور اور اجالا نصیب ہو جائے۔ اسی موضوع کی وجہ سے اور اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے تمام نشستوں کو مختلف عنوانات سے مزین کیا تاکہ ہر نشست میں مختلف سیرت کے نقش جو ہیں مختلف موضوع سخن کی صورت میں آپ کے سامنے پہنچے۔ سرور کائنات کے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں سے روشنی کشید کریں گے وہ موضوع بڑا خوبصورت ہے، دل ربا ہے، دل نشین ہے۔ در حقیقت یہ موضوع ہی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ موضوع ہے صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق کا سب سے بڑا پیکر پوری دنیا میں کون گزرا ہے؟ وہ یقیناً اور حقیقتاً ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر گواہیاں قرآن سے ہیں، حدیث سے ہیں، اہل بیت کے گھر سے ہیں، صحابہ کے اقوال سے ہیں اور اہل اللہ کی مبارک زندگیاں بھی ہمیشہ اسی کریمانہ طرز پر گزری ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے تو سوالاً جواباً موضوع کی گرہ کھولیں گے۔ اب بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے تعارف کی طرف، خیر مقدم کی طرف۔ آج کی اس نشست میں پہلے اسکالر کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینکڑوں نشستیں ہمیں ان کے ساتھ نصیب ہو چکی ہیں۔ ہر نشست میں ان کا پیغام بڑا معتدل، متواضع اور حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ میری مراد ہے گیریجن یونیورسٹی لاہور کے عظیم استاذ ہمارے مخدوم و مہربان جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ، بہت مبارکباد سرکار کے مہینے کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ۔ اور دوسری شخصیت داتا کی نگری لاہور سے جو ہمارے نوجوان اسکالرز ہیں ان میں ایک بڑا خوبصورت نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں ARY QTV پر پہلی نشست میں آپ سے شرفیاب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت خوبصورت حسن گفتار اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ دھیما پن ان کی شخصیت کا ایک واضح پہلو ہے، حسن سے، اعتدال سے اور حضور علیہ السلام کے تبسم کا صدقہ، مسکراہٹ صدا ان کے چہرے کا ایک مستقل جو ہے آپ سمجھلے جزو ہو کر اس کی ایک الگ روشنی یہ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے منہاج یونیورسٹی سے فاضل جناب علامہ پروفیسر احسن اویس مصطفوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ احسن صاحب تشریف آوری کا، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں یہ ملاقات یہاں ٹھہری ہے، تو میں سرکار کے مہینے کی مبارکباد بھی تشریف آوری کا بارے دے کر شکریہ۔
ثناخان رسول پر جو نوجوان آج ہماری اس نشست کا حصہ ہیں، یہ نوجوان بہت خوشگلو ہے، بہت خوش آواز ہے، خوش انداز ہے، اور ہمارے جو ٹرینڈ سیٹر پروگرام ہے نعت خوانی کی دنیا میں، مقابلہ نعت خوانی کی دنیا میں، مرحبا یا مصطفیٰ، اس کے یہ ٹاپرز میں شامل ہیں، فاتحین میں شامل ہیں۔ بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان ہڑپا سے ہمارے آج مہمان ہیں جناب محمد احمد صادق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی خوش آمدید، اور سفر کر کے آپ تشریف لائے بیٹے، اللہ آپ کو بہت برکتیں دے۔ آپ کے پہلے کلام سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، روشنی لینی ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں، ہیرا میں میلاد آقا کی محفل، ہیرا میں میلاد آقا کی محفل، بکر آ گئے، بو تراب آ گئے ہیں، بو بکر آ گئے، بو تراب آ گئے ہیں، اٹھے انبیاء سب یہ کہتے ہوئے، اٹھے انبیاء سب یہ کہتے ہوئے تھے، جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ احمد بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کے استاد گرامی ہمارے برادر محترم جناب سید زبیب مسعود شاہ کو بھی سلامت رکھے، دیار غیر میں بھی ان کو اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت آغاز کیا اور وائنڈ اپ بہت اچھا کیا آپ نے، اور بہت خوبصورت جو ہے حسن کے ساتھ حضور علیہ السلام کے آمد کا نغمہ پیش کیا، بارک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے صاحب خلق عظیم صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ تو کیونکہ خلق عظیم ڈاکٹر صاحب ہمارا موضوع ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب سے پہلے ہم اخلاق کو سمجھ لیں۔ اللہ کی پاک کتاب اور حضور علیہ السلام کی زبان رحمت عالم یعنی حدیث شریف کے ذریعے ہمیں اخلاق سمجھ کیسے آنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کی اہمیت کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں یہ دونوں مضامین کی گرہ کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ
سب سے پہلے تو آپ کو تمام عالم اسلام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. تبارک و تعالیٰ جزاک اللہ. رحمت کا فیض ہم سب کو نصیب الہی آمین. ربنا ہماری خالی جھولیوں کو حضور کی کرم نوازی سے بھرپور فرما دے. اخلاق یہ جمع ہے، اس کا واحد خلق آتا ہے. صحیح. خلق اس عادت کو کہتے ہیں اور اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی فطرت ثانیہ بن چکا ہو. با الفاظ دیگر وہ عمل جو بغیر کسی تکلف کے سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتا ہو اس کو خلق کہا جاتا ہے. یعنی یہ عادت نہیں ہوگی. ہاں جی، عادت اور چیز ہوگی. جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا، وہ ویسے ہی ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا. واہ واہ واہ. تو وہ عمل جو بغیر کسی تکلف سے سہولت کے ساتھ انسان سے ادا ہو رہا ہو وہ اس کا خلق ہوتا ہے. درست. اب وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ اچھا ہو تو اس کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اگر وہ برے ہوں تو اخلاق ذمیمہ یا برے اخلاق کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو دونوں یہ چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق کے لیے انسان کو تکلف نہیں کرنا پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو فیض ہے وہ یقیناً اخلاق حسنہ کی ہی صورت میں ہی ہمیں نصیب ہوا ہے. ہم اخلاق حسنہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اتنے اہم ہیں اخلاق اور خلق جس کا واحد آتا ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اہمیت کو بیان فرمایا تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ تمام باقی چیزیں یہاں تک کہ اللہ کی عبادت بھی وہ دوسری حیثیت میں آتی ہے اور انسان کے اخلاق بھی اس سے زیادہ اہمیت موصول کرتے اور وصول کرتے نظر آتے ہیں. یعنی پرائورٹی اس کی رکھی گئی اخلاق کی. درست. میں ابھی حدیث عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن تخلیق کا شاکار ہیں اور تمام کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تو ان کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جو خوبصورت بات بیان فرمائی ان کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمائی. سبحان اللہ. کہ آپ اخلاق عظیم پر فائز. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے افضل بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عادتیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال اور حسن عمل عطا فرمایا جس کو اخلاق کریمانہ کہا جائے اور خلق عظیم کہا جائے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے. پھر ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید کی مختلف آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو علیحدہ علیحدہ طور پر بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ایک تو حضور کا اپنا کردار بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان من اقربکم الی یوم القیامہ وان من احب الی یوم القیامہ احبکم الی یوم القیامہ، تم میں سے سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اپنی محبت اس کو عطا کی اور اپنا قرب اس کو عطا کیا جس کے اخلاق اچھے. سبحان اللہ. پھر دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اثقل میزان المؤمن ان ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن. قیامت کے دن مومن کے میزان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اتنے وزنی نہیں ہوں گے جتنے زیادہ اخلاق حسنہ وزنی ہوگا. اللہ. یعنی تمام چیزوں سے بڑھ کر اخلاق حسنہ کا وزن ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اخلاق حسنہ کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور ہمیں اس کو کتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اللہ اکبر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح بڑی باوقار گفتگو کی عمارت آپ نے کھڑی کی ہے. بس ایک بات ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوا اندازہ لگا لیجئے کہ بڑی بڑی عبادات ہیں جن کا ذکر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اخلاق کی قوت، اس کی دولت اور اس کا وزن شاید ان سے بھی اوپر ہے. اس پر ہمیں غور کرنا ہے کیونکہ غور کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے اور ہمارا مقصد بھی حضور کی سیرت کو سننے کا، سماعت کرنے کا یہ ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی آئے. مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم پروگرام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربیع النور کی مبارک گھڑیاں ہیں، آقا کریم کی ولادت باسعادت کی برکتوں کا ہجوم ہے جس میں یہ پورا مہینہ گھرا رہتا ہے. ہماری خوشبختی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے ہدایہ نیاز اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہا ہے. گر قبول افتد زہ عز و شرف. آج کا عنوان صاحب خلق عظیم ہے. گفتگو کا آغاز ہو چکا، سوالاً جواباً ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کا
اور اخلاق کریمانہ کا نور کشید کریں گے۔ ہم بڑھتے ہیں جناب احسن اویس مصطفی صاحب کی جانب۔ احسن صاحب، کلام مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھرا پڑا ہے حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ کی مثالوں سے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت تذکرے کرتا ہے اپنے محبوب کے اخلاق کے، ان کی عظمت کے۔ کچھ اس میں سے چند جھلکیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کریمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خزانہ ہے جس کو جب رب نے قرآن میں بیان فرمایا تو اس کی عظمتوں کی انتہاؤں کو پہنچنا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کی حقیقت کا ادراک بڑا مشکل ہے۔ بہت اچھا، متفق۔ اللہ نے قرآن میں جیسے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیت کو اگر ہم غور سے کریں تو یہ نہیں کہا کہ حبیب آپ کے لیے اخلاق عظیمہ ہے، بلکہ فرمایا حبیب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، یعنی اخلاق اوروں کو خلق کے ذریعے رب شان عطا کرتا ہے۔ یہاں خلق خود تاجدار کائنات سے شان پاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ خلق تاجدار کائنات کی سواری ہے، جس طرف رخ کر لے وہی خلق بن جاتا ہے۔ کیا کہنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر اس خلق کو رب نے صرف خلق نہیں کہا، علی العظیم نے خلق عظیم والا کہا ہے۔ اور جب وہ عظمتوں کا اظہار کرتا ہوگا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے خلق کی کتنی کو عظمت محبوب کو عطا کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے 14 سال تک درس حدیث شریف دیا، 5000 صحابہ اور صحابیات آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں صحابہ اور صحابیات میں، ان سے کسی دن ایک صحابی نے پوچھا کہ تاجدار کائنات کا خلق کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ جو تم جتنا قرآن پڑھتے ہو، یعنی قرآن میں جتنے عفو کا، رحمت کا، نرم دلی کا، سخاوت کا، عطا کا، سچائی کا، امانت کا، دیانت کا، الحمد سے والناس تک جتنے خلق و اخلاق بیان ہوئے ہیں، اگر پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، اور اگر تکنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو تک لو۔ کیا بات ہے، یعنی اس قرآن کی حقیقت کو عملی صورت میں رب باری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صورت کے اندر ڈال کے سب کے سامنے عملی نمونہ کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وہ نوازا، اور پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، حبیب ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم دل بنایا ہے اور آپ کو سخت دل نہیں بنایا، ورنہ یہ جو عاشقوں کا جم غفیر آپ کے ارد گرد ہے یہ نہ رہتا۔ اور اگلا جملہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیا کیجئے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے یوں ہی معافی طلب کرتے رہیے۔ اور یہ عطا آج بھی امت مصطفیٰ علیہ السلام کی جاری ہے۔ اور ایک نقطہ جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حضور کے خلق عظیم کا عصر حاضر میں بطور امتی ہونے کا، بہت گناہگار امتی ہونے کا شرف پا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کی انتہاؤں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ ہم جیسوں کو بھی حضور نے اپنی امت میں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خلق عظیم کی وہ حقیقت ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق والے کو اپنی قربت سے دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تمام نکات کو بیان کر دیا احسن صاحب، اللہ آپ کو بہت اجر دے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سوال بڑا اہم ہے، آج کے دور کے تقاضوں سے بالکل ہم آہنگ ہے کہ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنسی ترقی کے اعتبار سے اس آج کے زمانے میں عروج پر دکھائی دیتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے وہی انسان جو ایک شعبہ زندگی میں عروج پر دکھائی دیتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کا سی وی پروفائل چیک کرتے ہیں تو وہ اخلاق کی بدترین پستی میں بھی وہی انسان دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو اس اخلاق کی پستی کی بحران کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کے صدقے یہ اخلاقی گراوٹ دور کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی بلا شبہ یہ ایک بہت اہم سوال بھی ہے اور چبھتا ہوا سوال بھی۔ درست ہے، متفق۔ اور آج کے اس معاشرے کے اندر ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عملی طور پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی اور ہمیں اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے آج کا انسان اتنا فاسٹ ہو گیا ہے اور ہر چیز کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں وہ فوراً ہو جائے اور جو میں چاہتا ہوں وہ فوراً مجھے مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو انسانی سوچ اور اپروچ یہ دونوں میٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں، اور مادی اعتبار سے ہر چیز وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ظاہری کیا فائدہ ہوگا اور ظاہری طور پر میں کیا گین کر سکتا ہوں، مجھے کیا حاصل ہوگا۔ تو اس نے ایک تو انسان کے ظاہری فائدے کو
سامنے رکھتے ہوئے جو اس کا روحانی اور حقیقی فائدہ تھا اس سے بے نیاز کر دیا۔ ایک نقصان یہ ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اصل میں فیض لینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے، ہم نے مشکات نبوت سے روشنی حاصل کرنی تھی، ہم نے وہاں سے تعلق کو کمزور کیا اور ہم نے دوسروں سے وہ چیزیں سیکھنا شروع کی، اور وہاں سے پھر جو چیزیں ہمیں ملیں وہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور لیتی چلی گئیں، حضور کی تعلیمات سے دور لے کر جاتی چلی گئیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ ظاہری طور پر تو شاید انسان کی دنیاوی کامیابی کا ہو، لیکن حقیقی طور پر وہ بہت زیادہ نقصان کا دور چل رہا ہے۔ انسان نے اس کی وجہ سے اپنے مالی فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی بھی شروع کر دی، ملاوٹ بھی شروع کر دی، دھوکہ بھی شروع کر دیا، رشوت بھی شروع کر دی، اور ہر چیز جو اخلاقی پستی تک اس کو لے جا سکتی تھی اس نے شروع کر دی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب ہم اس کے دوسرے پورشن، آپ کے کویشچن کے دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ یہ تو ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سادہ سا اس کا حل یہ ہے کہ آج ہمیں پھر دوبارہ واپس چلنا ہوگا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ دوڑ اے گردش ایام، ماضی کی طرف ہمیں پھر دوبارہ پہنچنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں پھر فیض طلب کرنا ہوگا، اور حضور کی بارگاہ میں دریوزہ گری کرتے ہوئے وہاں سے پھر ہمیں خیرات لینی ہوگی، اور یہ علم کی خیرات بھی، حکمت کی خیرات بھی، اخلاق کی خیرات بھی، ہر خیرات ہمیں وہاں سے ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اوصاف عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ غار حرا سے واپس تشریف لائیں، پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو غار حرا سے واپس تشریف لاتے ہیں، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی صورتحال کو دیکھ کر آپ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا، آپ واقعہ سارا بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب المعدومہ، جن کے لیے کمانے والا کوئی نہیں آپ کما کے ان کو کھلاتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وتحمل الکل، اور مصیبت زدوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھا لیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمانہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس وقت بیان فرما رہی ہیں جب حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے فیض حاصل کریں، اور میں بڑی شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم حضور کے ان اخلاق کو اپنے اخلاق کا حصہ بنا لیں اور دعوی محبت آگے بڑھ کر عملی محبت کا ثبوت دے تو انشاءاللہ العزیز یہ حالات بہت آسانی سے بدل سکتے ہیں، اور انسان اور بحیثیت مسلمان ہم بہت بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، جہاں ہماری کمزوری ہے وہ انشاءاللہ العزیز بہتری میں تبدیل ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جناب احسن اویس صاحب، سوال بڑا اہم ہے، پوچھنے میں بہت سادہ، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ حضور علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ جو ہے وہ خلق عظیم کے ذیل میں ہمیں کیسے، کیونکہ آج انسان سے ہی دکھا پڑا ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے راضی نہیں ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے شکوہ کناں ہے، تو ڈیلنگ جو ہے یہ ہیومن جو ہمارا HR ہے سارا، اس کے اندر ڈیلنگ کا ہی ایک ایشو ہے جو پوری دنیا کا شاید ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حضور کے خلق سے روشنی لے کر ہمیں اس معاملے کو کیسے سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پھر دوبارہ آپ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں یہ جو آپ نے خلق عظیم کا ٹاپک چنا ہے، میں اس پر آپ کو اور QTV کی پوری انتظامیہ اور آپ کے پروگرام کے جتنے اس میں شامل ہیں اس پر مبارکباد۔ یہ سر جو کانٹینٹ والے ہمارے یہ جو علماء اسکالرز ہیں، یہ بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ وہ بڑے قیمتی موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی موضوع ہے آج کے دور میں، جب تک ہمارا شمائل سے بھی تعلق ہے اور ہمارا خصائص کو بھی ماننے پر زور ہے، مگر یہ جو خصائل میں خلق کا تعلق ہے اگر یہ مضبوط ہو جائے تو ہمارا سب کچھ بگڑا ہوا بن جائے گا۔ بہترین اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث جب بتاتی ہیں ڈیل کرنا نہایت آسان تھا، اللہ، یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت میں تکلف نہیں تھا۔ مجھے معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی دیجیے ڈاکٹر صاحب، دنیا کا سب سے کامل اور بڑا آدمی، سب سے کامل فرد، بلکہ خلق میں نہیں انبیاء میں بھی سب سے افضل،
اور ان سے ڈیل کرنا سب سے آسان، سب سے آج بھی آسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے ہاں 4 بندوں کا مجمع ہوتا ہے، کسی پیر صاحب کے یہاں، کسی شیخ صاحب کے یہاں، کسی بڑے آدمی کے یہاں، وہاں تک پہنچ مشکل ہو جاتی ہے، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، ہائے ہائے، تیری خلق کو حق نے جمیل کی، ہائے ہائے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلنگ دیکھیں، میں تاجدار کائنات کے واقعات پڑھ رہا تھا تو مجھے نصیب ہوئی یہ بات، ایک یہودی بچہ حضور کی مسجد میں بیٹھتا تھا، ہائے ہائے ہائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق حضور کے نالین گود میں رکھ کے بیٹھتا تھا، اللہ اکبر، اور میں کہوں گا اس کا حضور سے پیار پڑ گیا تھا، ہائے اور ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا، حضور اسے تکتے، یہودی بچہ تھا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں اس طرح نہیں آنے دیتے۔ میں یہ فکر انگیز بات بڑی اہم آپ کے اس شو سے کر رہا ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے تو بچے کلمہ گو ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو بھگا دیتے ہیں اور شور کر دے اور جاؤ نکلو بھائی، جی ہاں، اللہ، یہ بات سمجھنے والی ہمارے لیے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن نظر نہ آیا تو پوچھا کہاں ہے وہ، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو موت و زندگی کی کشمکش میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر اس کا پتہ لینے چلتے ہیں۔ حضور یہودی بچے کا پتہ لینے جا رہے ہیں، اور ہم میلاد منانے والے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے رشتہ داروں کا پتہ لینے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا حال آقا علیہ السلام سے عملی جو سیرت ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی وہ دیکھیں۔ اللہ اور اکبر، حضور جب اس کے گھر جاتے ہیں تو اس یہودی جو اس کا یہودی باپ ہوتا ہے وہ اس وقت توراہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور حضور کو اشارہ کرتا ہے آپ کا عاشق اندر بس زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں، اپنے دست رحمت رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور جب حضور کو تکتا ہے تو مسکراتے چہرے سے حضور کو دیکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اس کے عمل کو بھانپتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ بہت ہمارا شکریہ۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کلمہ جیسے ہی پڑھتا ہے جان نکلتی ہے، اور اس کا باپ، حضور اس کے باپ سے جو کہتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، ارشاد عطا فرمایا کیجئے۔ کہ یہ اب تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ تو اللہ اگر امتی ہو کر ہم اس زندگی کو اس ضمن میں گزاریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے، اور حضور فرما دیں ہاں ہمیں قبول ہے، بہت شکریہ، یہ بات بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین غور فرمائیے، جب حضور علیہ السلام کے برتاؤ سے، آپ کی ڈیلنگ سے، آپ کی حسن اخلاق سے، اور بنی نوع انسان کا کوئی فرد بلکہ غیر مذہب کا بھی ایک فرد محروم نہیں رہتا، تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھر والے کلمہ گو، دوسرے مسالک اور مشارب والے اور دوسرے مکاتب فکر والے ہمارے اچھے اخلاق سے کیوں محروم رہتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہی سوچنا اور سوچ کی ترغیب دینا ہمارے ان پروگرامز کا مقصد ہے۔ ایک مختصر وقفہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ پروگرام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا آج کا عنوان ہے صاحب خلق عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی خیرات آج کے موضوع کی صورت میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس موضوع کا صدقہ اولاً ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور ثانیاً اور بعداً حضور علیہ السلام کی پوری امت کے، تاکہ اس امت کے اخلاق کا اثر جب پوری دنیا پر پڑے تو حضور کے کلمہ گو جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو جائے، اور دین غالب آتا جائے، جو اللہ کا اصل مقصد ہے اس دین کے ذریعے۔ پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم پیغامات جمع کرتے ہیں، کنکلوژنز اور خلاصہ کلام کو نشر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کنکلوڈ کیجیے گا پروگرام کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا الحمدللہ ہم سب دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً محبت سرمایہ ایمان ہے، اس کے بعد بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس محبت کو دعویٰ سے آگے بڑھ کر کردار کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا چاہیے، ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا بننا چاہیے کہ ہمارے مخالف بھی جب ہماری بات کریں تو کم از کم وہ یہ نہ کہیں کہ اس کا کردار ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے بھی، یعنی جنہوں نے حضور کو نبی نہیں مانا، وہ حضور علیہ السلام کو ایک بہترین انسان بہرحال مانتے تھے۔ جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جیسا ہم نے اچھا انسان نہیں دیکھا نہیں۔ تو جب نہ ماننے والے یہ کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کردار کس اعلیٰ بلندی پر ہوگا اور اخلاق کس اعلیٰ بلندی پر ہوں گے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اور پہلے لیول پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے ریئیکٹ میں اور فوراً جو ہم بات کو آگے کر دیتے ہیں، ہمیں اس میں حوصلہ اور صبر کی ضرورت ہے، یعنی ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے، تو حضور نے صبر کا مظاہرہ کیا،
ریئیکٹ نہیں کیا. آپ اس سیرت کی بہت ساری مثالوں کے ساتھ میں عرض کر سکتا ہوں. ایک شخص ہے وہ قضائے حاجت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا ہے, صحابی فوراً بھاگ کر جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکتے ہیں. وہ فارغ ہوتا ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں, صحابہ کو فرماتے ہیں اس کو دو پانی کے ساتھ, اس کی تربیت فرماتے ہیں, فوراً ریئیکشن نہیں. اسی طرح باقی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم غلط بات کو برداشت نہیں کر پاتے. بھئی غلط بات ہی تو برداشت کرنا ہوتی ہے, صحیح بات تو برداشت کرنا, غلط بات ہی تو برداشت بہت اچھا ہے. تو ہم نے بہت شکریہ سر. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اپنے پہلو میں, اپنی زبان پر, اپنے کردار میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے, ما قال علی اف قط, اللہ حضور نے اکبر, مجھے اف تک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرمی اور اس محبت والے پہلو پر توجہ کے ساتھ غور کریں. اور آخری بات, حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی صفات بیان فرمائی ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں آج اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو آپس میں محبت, پیار اور معاملات درست ہو جائیں. عطا کیجیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ہائے ہائے ہائے. تمہاری مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگتی, حضور پریشان ہو جاتے ہیں, تمہیں مشکل میں دیکھ کر حضور پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ حریص علیکم, وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں. تمہاری کوئی یعنی نقصان ہو رہا ہو تو اس نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس یہی صفت ہمیں اختیار کرنی. 4 صفات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمائی ہیں, ہم اگر اس کا تھوڑا تھوڑا فیض لے کر اپنے اندر اس کو شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف محبت کی بہار ہوگی. میں دیکھوں گا کہ یار اس میں صفدر بھائی کا نقصان ہے تو میں کیوں برداشت کروں, اس میں حسن صاحب کا نقصان ہے میں کیوں برداشت کروں. تو میرا خیال ہے کہ میرا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں دوسروں کا نقصان برداشت نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بھی نہیں کرے گا. 2 جملوں کا احسن صاحب وقت ہمیں اتنا اجازت دیتا ہے, خوبصورت سا وقت پیغام. اسود آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جی, اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اور 6 پارے کو نیزہ مارا ہوا ہے, اور اس سے ان کی بعد میں شہادت بھی ہوتی ہے سیدہ زینب بنت محمد کی. اللہ اکبر. اور وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, حضور عرض گزار ہوتے ہیں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ حضور اس کے ساتھ عمل کر رہے ہیں, ہم اپنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں فیملی لیول کے اوپر قطع رحمی عام ہو گئی ہے, اور قطع رحمی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے باقی چیزیں, شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ حرام ہے. اللہ اکبر. ہمارے میں آج کہوں گا آقا الاسلام کے اس ربیع النور اور ربیع الاول کے سرور کائنات کے پروگرام سے عرض کروں گا, آج اس معاشرے کو صلہ رحمی کے لیے اپنائیں. جب ہمارا معاشرے کا وہ اکائی ٹھیک ہو جائے گی تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. خوبصورت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت نوازش تشریف لانے کا. احسن اویس مصطفی صاحب, اللہ آپ کو بہت اجر دے. پہلی نشست بڑی یادگار ہے, نہایت خوبصورت ہے. اور جناب محمد احمد صادق صاحب, نعت شریف ہم نے آپ سے سننی ہے, اس سے پہلے آپ 2-4 شعر مجھ فقیر سے سن لیں تو بڑی بندہ نوازی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ جناب پروفیسر مسعود اختر صاحب فیصل آباد سے, بڑے استاذ شاعر ہیں ہمارے, بڑے مہربان مشفق ہیں. ان کے 3-4 اشعار وہ لکھتے ہیں کہ ہر نخل آرزو پر اسمار آ گئے ہیں, پھل ثمر کی جمع, ہر نخل آرزو پر اسمار آ گئے ہیں, موسم بتا رہا ہے سرکار آ گئے ہیں, موسم بتا رہا ہے سرکار آ گئے ہیں. میلاد کے تصدق دنیا نکھر گئی ہے, میلاد کے تصدق دنیا نکھر گئی ہے, اس نور کی جلوں میں انوار آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والے, اللہ کے, حدیث شریف کا ترجمہ ہے, اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والے محبوب آ گئے ہیں, مختار آ گئے ہیں. اور اس حسن کا تصور مصروں میں ڈھل گیا ہے, اس حسن کا تصور مصروں میں ڈھل گیا ہے, بے ساختہ لبوں پر اشعار آ گئے ہیں. اور آخری شعر, ان کی رضا سے اختر قبلہ بدل گیا ہے, ان کی رضا سے اختر قبلہ بدل گیا ہے, ان کی صدا پہ چل کر اشجار آ گئے ہیں, ان کی صدا پہ چل کر اشجار آ گئے ہیں, اشجار آ گئے ہیں. میلاد کا نغمہ سنتے ہیں جناب محمد احمد صادق سے, اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیوان مصطفیٰ کے
خوشیاں منا رہے ہیں دیوانے مصطفیٰ کے، خوشیاں منا رہے ہیں شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں دیوان مصطفیٰ کے۔ 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، روح الامین آ کر دیکھا جو انبیاء سب یک زباں پکارے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے زہرا کے گھر کی چکی سے مل رہا ہے حسنی، زہرا کے گھر کی سے مل رہا ہے حسنی، آل نبی کا صدقہ ہم جو